السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وایاکم بالذکر الحکیم. کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مجھے ایک بہت اہم سوال آیا ہے، اور ایک وائرل ویڈیو بھی آج کل چل رہی ہے جس میں وہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ الحمدللہ شہید ہے، ہم اس کو اس لیے یہ طاعون سے مرا ہے، رسول اللہ نے کہا جو طاعون سے مرے گا وہ شہید ہوگا، تو ہم نے اس لحاظ اس کو غسل نہیں دینا. ایک بھائی نے بھی سوال بھیجا ہے، آڈیو میں ان کا کوشچن آیا کافی ڈیٹیل میں کہ ان کے ہاں کوئی وفات ہوئی تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے پیاروں کو انہیں دے نہیں رہی دفنانے کے لیے. تو اب اس صورتحال میں اسلامک گائیڈ لائنز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ میں نے جو آیت قرآن کی تلاوت کی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی ایک رخصت رکھ دی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، مطلب اوبیڈینس، اس کا تقوی، اس کا خوف یہاں تک رکھو جتنی تم میں استطاعت ہے. جو چیزیں ہماری استطاعت سے باہر ہو چکی نا، اس میں ہمیں انشاءاللہ شریعت میں کوئی سختی نہیں ہوگی. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کریں گے. دکھ ضرور ہوگا، مگر دیکھیں یہ سوال مجھے فیس کرنا پڑا تھا ایبولا آؤٹ بریک کے سلسلے میں. 2015 یا 16 کا واقعہ، میں کمپیریٹیو ریلیجن میں الحمدللہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، جو میرا دوسرا ماسٹرز ہے ریلیجن اور ہیلتھ کیئر کے اندر، اس کا نام ہے اسپرچویلٹی ہیلتھ کیئر. وہاں یہی موضوع ایبولا وائرس کی وجہ سے، جو ایبولا وائرس آپ کو پتہ ہے افریقہ میں نکلا، زیادہ اس کا مرکز وہیں تھا، بہت اموات ہوئیں، تو اس میں یہ چیزیں سب ٹیسٹ ہوئیں. سارے جتنے جو ہے نا ریلیجس گروپس، مختلف عیسائی، یہودی، سب کے لیے مسئلہ بن گیا کہ اب کیا کریں، کیونکہ ایبولا میں WHO نے بیریل سٹینڈرڈز بالکل ہی بدل دیے تھے، بہت سختیاں کی تھیں، کریمیشن سے ملتے جلتے تھے، جلانے سے ملتے جلتے رولز تھے، مگر اس میں بھی ایک خاص کوڈ کو فالو کر رہے تھے. بہت مشکل ہو گیا مسلمانوں کو کہ وہاں کیا کریں. تو ہمارے وہاں اس وقت بھی علماء کرام نے فتوے دیے کہ بھئی جو آپ لوگ ریکمینڈ کریں گے نا، آپ ڈاکٹر لوگ جو ٹرسٹڈ لوگ ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے مسلمان ڈاکٹرز اور مسلمان جو کوالیفائڈ ایکسپرٹس تھے ایپیڈیمیولوجی کے، ایپیڈیمکس کہتے ہیں جو وبائی امراض، جو وبائیں پھیلتی ہیں، تو انہوں نے سب نے اوکے کر دیا اس وقت کہ تیمم کر لیں، آپ غسل نہ کریں، کیونکہ مسئلہ ایبولا میں یہی تھا کہ جب آپ غسل کرتے ہیں تو آپ باڈی کو ٹچ اگر کر بیٹھتے ہیں تو مسئلہ ہے کنٹامینیشن کا. لیکن اس وقت جو کورونا کا ایشو ہے نا، آپ جہاں جہاں ہیں اپنی اپنی حکومت کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ غلط بھی ہوں گے نا تو اس کا گناہ، اس کا ذمہ ان کے سارا. اور زیادہ تر حکومتیں جو ہیں اس وقت WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یا پھر CDC، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول، یہ ایک امریکہ کا وفاقی ادارہ ہے، انٹرنیشنل بھی ہے میرے خیال سے، بہرحال CDC یا WHO ان کے سٹینڈرڈز کے اوپر چل رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں. میری آج ایک ڈاکٹر سے تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے، اور اس نے بڑی اہم باتیں انہوں نے کہیں. میرے دوست ہیں، وہ بڑے عزیز ہیں، ہمارے ماں باپ کی طرح ہمارے لیے معزز ہیں. انہوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی کہ دیکھیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اس وقت کہ جی اس کو ہم نے ایبولا دفنایا جس طرح، تو ایبولا تب بھی نکلنے کا خطرہ تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے. کورونا میں بھی لوگوں نے اب یہ ایک نیا پینک اور شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ کسی کو دفنائیں گے نا جب زمین میں، تو مردہ جو ہوگا نعوذ باللہ اس کی ڈیکمپوزیشن جب ہوگی باڈی کی، وہاں سے بھی جی ایبولا ہوا میں آ جائے گا. او اللہ کے بندو، یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں، ہی سیڈ دیٹس این اوور کل. یہ اوور کل ہے. بتائے ذرا کہ نہیں کہ آپ بہت ایکسٹریم پر جا رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ فکر نہ کریں، جہاں جہاں آپ کو گراؤنڈ بیریل کی اجازت ہے پراپر کفن پہنا کے وہ آپ کریں. بس احتیاط کیا کرنی ہے کہ آپ نے جب مردے کو نہلانا ہے تو آپ نے اس کو ڈائریکٹ ٹچ نہیں کرنا. امریکہ میں تو بھائی ویسے بھی الاؤ نہیں ہے. امریکہ میں لوگ گلوز پہنتے ہیں، اسپیشل گاؤنز پہنتے ہیں، اس کمرے کے اندر ہر بندہ جا نہیں سکتا. یہ ساری احتیاطیں پہلے ہی کرتے ہیں. اب کیا کرنی ہے آپ نے؟ اب آپ اس کے علاوہ اوپر وہ جو اسپیشل ماسک والا اور وہ پورا جو پہنتے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز جو ایبولا کہہ رہا ہوں کورونا والوں کو ڈیل کرتے ہیں، وہ پہن کے غسل دلوائیں، ٹھیک ہے، یا دیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا اسرائیل کا. اسرائیل میں کورونا سے پہلے مریض کی جو موت ہوئی ہے نا،
اس کی موت پر بڑی وہاں ڈیبیٹ ہوئی ہے. ان کی جو بیریل اتھارٹیز ہیں ان کا جو وزیر ہے منسٹر اس کے بیچ میں اس کے لیڈرز ریلیجس لیڈرز کی اور ان کی وزارت صحت کی ہیلتھ منسٹری کی, اور اس ڈیبیٹ میں اچھا مسئلہ یہ ہوگا کہ جو بندہ مرا ہے نا وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا, وہ ہولوکاسٹ سروائیور تھا, 90 کے قریب اس کی عمر تھی. تو انہوں نے کہا ہم نے اس پہ طہارہ ضرور کرنی ہے. اسرائیل میں بھی لفظ طہارہ سبحان اللہ استعمال ہوتا ہے اس کام کے لیے. آپ دیکھیں ذرا کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے شریعت موسوی کی طرح ہم میں بہت ساری باتیں کامن ہیں, بالکل جیسے بائبل میں یہ وہ تھی نا بشارت کہ موسیٰ کی طرح رسول آئے گا. سبحان اللہ آج بھی دیکھ لیں بہت ساری شرعی چیزیں ان سے ہماری ملتی جلتی ہیں. تو انہوں نے کہا اگر ہم نے لوگوں کو اس گراؤنڈ بیریل کی اجازت نہ دی تو یہاں تو وہ مظاہرے ہو جائیں گے, پروٹیسٹ ہو جائیں گے لوگوں کے. تو انہوں نے جناب کہا کہ نہیں اس کو آپ نا ایسا کریں, یہ لیٹسٹ ہے, آپ ٹائمز آف اسرائیل میں جائیں وہاں پڑھ لیں جا کے خبر. تو یہ آج کی خبر ہے کیونکہ کل بندے کی موت ہوئی ہے سنڈے کو, اور آج ہے میرا خیال 22 یا 23 مارچ ہے, منڈے ہے بہرحال آج جو ہے. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کی ہم بیریل جو ہے نا وہ کریں گے, مگر کفن پہنا کے اس کے اوپر ایک ایکسٹرا پلاسٹک ریپ ڈال دیں. جی ہاں وہ بھی کفن پہناتے ہیں سبحان اللہ, اور پھر ہم تدفین کریں گے. یار یہودیوں سے تو زیادہ مسلمانوں میں توکل ہونا چاہیے نا, کچھ تو آپ خیال کریں. مسلمانوں کو کچھ عقل کرنی چاہیے کہ وہ بالکل ہی جو نا پینک میں پڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں جی مردہ بھی اگر ہم نے دفنا دیا تو وہ ہوا میں نہ آ جائے. ایسی بات نہیں ہے. جو حکومتیں آپ کے حوالے میت نہیں کر رہی نا, ان کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ مردہ جو ہے اس سے کوئی ہاتھ لگا رہا ہے ادب سے یا اس کے منہ کو چھو رہا ہے ایسے, بھائی تب تو کورونا لگے گا ہی لگے گا نا. اس کو تو وائرس کو ایک باڈی سے دوسری باڈی چاہیے, وہ ایسے ہی گرو کرے گا. تو وہ اس کا جو ڈی این اے یا آر این اے ہوتا ہے نا, اس کو گروتھ کے لیے بندہ چاہیے, ایک لیونگ آبجیکٹ چاہیے. ٹھیک ہے جی. صرف کورونا میں خطرہ جو اس وقت ہو چکا نا وہ یہ ہے, جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز بتا رہے ہیں, میں نے ان سے خود باتیں کی ہیں کہ بھائی یہ نان لیونگ آبجیکٹس کے اوپر بھی بڑی بڑی دیر زندہ رہ رہا ہے. اسٹیل کے اوپر 72 آورز اس کی لائف ہے, کارڈ بورڈ کے اوپر اس کی لائف 24 آورز ہے. اب بتائیں آپ, تو یہ خطرہ ہے. دیٹس دا ریزن کہ وہ آپ کو باڈی نہیں دے رہے. ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ قبروں سے ہوا میں آ جائے گا, نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال جہاں جہاں آپ کو حکومت اجازت دیتی ہے گراؤنڈ بیریل کی, یہ ساری احتیاطوں کے ساتھ غسل جو دینے والے ہیں وہ کیا کیا احتیاطیں کریں گے, میں نے آپ کو مختصراً بتا دی ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باڈی کو ٹچ نہیں کریں گے, وہ پورے پراپر ہیلتھ کیئر ورکرز والے ماسک پہنیں گے. یہ سب احتیاطوں کے ساتھ اگر آپ دفناتے ہیں کسی کو انشاءاللہ تعالی تو آپ سیف ہیں, اس میں آپ کو نہیں انشاءاللہ کورونا لگے گا. احتیاط لازم ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو فیئر اور پینک ہے نا, خوف لوگوں میں کہ یہ ہوا میں آ جانا ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح بات نہیں. اس کو جب آپ نے نہلانا ہے نا, اس کے اندر آپ بلیچ بھی ڈال سکتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ڈالیں گے جب, اور صرف خالی سوپ اور پانی سے جب واشنگ ہوگی, اور کافور بھی لوگ ڈالتے ہیں جو غسل دلاتے ہیں, مجھے معلوم ہے, میں نے خود دیکھا ہے, دیے بھی ہے غسل الحمدللہ, تو اس میں یہ سب صاف ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ جو نہلانے آ رہا ہے اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نہ کیری کر لے اور آگے پھیلا دے. یہ آپ نے احتیاطیں ضرور کرنی ہے. اس میں بات ہوگی ذرا لمبی, مگر یہ بات بہت ضروری تھی. امید ہے اس کا انشاءاللہ تعالی آپ سب کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو, ہمارے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور آخری بات, یہ جو لوگ قیاس کریں نا کہ شہید کو وہ نہیں کرنا, غسل دینا ضروری نہیں ہے, تیمم کر لیں, اٹس اوکے, کر سکتے ہیں وہ, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ جو شہید ہے وہ میدان جنگ کا شہید ہے, یا وہ حاجی ہے جو میدان عرفہ میں یا احرام کے اندر جس کی وفات ہوئی ہے, یہ کرونا اور وباؤں میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی شہید کا اعلان کر دیں خود ہی. یہ تو اب اللہ کو پتا کہ کون شہید ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں وبا میں کوئی بھی مرنے والا شہید ہے, یہ کرونا طاعون نہیں ہے. اس پر آپ وہ تفصیلی آڈیو دیکھ لیں, اس کا ٹائٹل ہے کیا کرونا طاعون ہے. مجھے معلوم ہے لوگ کس لیے کہہ رہے ہیں, کیونکہ طاعون میں موت شہادت ہے نا, اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ خوشخبری سن لیں, وبا میں بھی مرنے والا شہید ہوگا, کسی بھی ایپیڈیمک میں مرنے والا شہید ہوگا. ضروری نہیں کہ صرف طاعون میں مرنے والا شہید ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس پر بھی علیحدہ سے ویڈیو ہے کہ طاعون اور کورونا میں شہادت انشاءاللہ, کورونا کے اندر کیا کورونا میں مرنے والا شہید ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں, اس میں یہ سارے جوابات مل جائیں گے. اللہ تعالی تمام مرنے والوں کی مغفرت فرمائے, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ہم سب کو دین ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے, اور ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے, چاہے وہ بستر پہ آئے. اور یہ خصوصاً اخلاص سے اگر آپ نے صدقے دل سے یہ دعا کی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اللہ شہیدوں میں شامل کرے گا انشاءاللہ. اللہم آمین واللہ عالم.